وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا فائل ریڈ کرنے میں مصروف تھا۔ فون کی گھنٹی جیسے ہی بجی تو اس نے ریسیور اٹھایا۔ ڈی ایس پی زید اسپیکنگ، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب سے نہ جانے کیا خبر تھی جسے سن کر ڈی ایس پی زید کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے دانت پیس کر بولا، ٹھیک ہے، ملزم چاہے میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، پر میں اسے انصاف دلوا کر رہوں گا۔ وہ لڑکی میری بھی تو بہن ہو سکتی تھی، تم فکر مت کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کیا، جلدی سے اپنی کیپ لی اور فوراً آفس سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی گاڑی میں تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور اس کا سارا فوکس ڈرائیونگ پر تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ جیسے ہی دیکھا، اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ فون اس کی منکوہا مسکان کا تھا۔ فوراً اس نے فون اٹھایا۔ اس کی سریلی آواز سن کر ڈی ایس پی زید کی ساری تھکن ہمیشہ کی طرح دور ہو گئی تھی۔ ہاں بولو میری جان، میں سن رہا ہوں، فوراً اس نے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکان کو سمجھانے لگا، ارے مسکان، مجھے تھوڑا سا کام ہے، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے بعد مجھے پورا وقت دو گی تاکہ میں اپنے معاملات نپٹا سکوں اور ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہو گی۔ پہلے مجھے پرومس کرو کہ تم ہر حال میں میرے ساتھ کھڑی ہوگی نا، اور تمہیں مجھ پر یقین ہوگا کہ میں جو کروں گا وہ ٹھیک ہوگا۔ ڈی ایس پی زید فوراً نرم لہجے میں کہنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈی ایس پی زید، جو اپنی ڈیوٹی اتنی سنجیدگی سے نبھاتا تھا، اپنی منکوہا مسکان کے سامنے اس کا سارا غصہ ایک پل میں ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اس وقت بھی پیار سے اس کو سمجھا رہا تھا، جب اگلے ہی پل اس کا جواب سن کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی تھی، جس کے بعد اس نے فون رکھا تھا۔ اب وہ جان گیا تھا کہ اسے کام کی طرف سے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسکان ہمیشہ اس کا ساتھ دے گی۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے فوراً اپنی گاڑی اسی فارم ہاؤس روکی تھی جہاں مسکان کا بھائی ولید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زید شاہ قطب الدین شاہ کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح مضبوط شخصیت کا حامل تھا، اور تو اور بہادر بھی تھا۔ بچپن سے ہی بلا کا ذہین تھا۔ قطب الدین شاہ نے جب سے پولیس آفیسر کی سیٹ سنبھالی تھی، اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی وہ فوراً پولیس میں بھرتی کرائیں گے۔ آہستہ آہستہ زید شاہ نے اپنے باپ کا نام فخر سے بلند کر دیا تھا۔ جب اچانک سے قطب الدین شاہ کی صحت خراب ہونے لگی تو انہوں نے اپنی بہن کو کال ملائی۔ ان کی اکلوتی بہن اس وقت یو کے میں رہتی تھی اور ان سے اتنی نہیں بنتی تھی۔ جیسے ہی طبیعت خرابی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہن کو اطلاع دی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری امانت ہمیں واپس دے دو، تو ان کی بہن فرزانہ شاہ پریشانی سے اپنا سر تھام چکی تھی۔ فرزانہ شاہ کی اکلوتی بیٹی مسکان شاہ ان کے پہلے شوہر سے ہوئی تھی، جس وقت وہ اسی حویلی میں رہتی تھیں۔ قطب الدین شاہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ اتنی محبت تھی کہ انہوں نے بچپن میں ہی زید اور مسکان کا نکاح کروا دیا تھا، اور جیسے ہی فرزانہ شاہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے 1 سال بعد فرزانہ شاہ نے اپنے کلاس فیلو یعنی اپنی پرانی محبت سے نکاح کر لیا تھا، جو کہ یو کے میں رہتا تھا۔ اس کے فوراً بعد وہ خود بھی یو کے چلی گئی تھی۔ مسکان شاہ کو یو کے میں رہتے ہوئے اب 10 سال ہو گئے تھے، لیکن 10 سال میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ مسکان شاہ کا دل یو کے میں لگا ہو۔ وہ روز ہی اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ مجھے واپس پاکستان جانا ہے، مجھے یہاں کے لوگ پسند نہیں، مجھے پاکستان سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ فرزانہ شاہ نے کافی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رہن سہن تبدیل کر سکے۔ مسکان شاہ کچھ حد تک تو بدل گئی تھی، اس کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی، پر اس کا دل ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا۔ مسکان شاہ کچھ بھی بھول سکتی تھی، لیکن زید شاہ کے ساتھ اپنے بچپن کے نکاح کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ جب وہ محض 10 سال کی تھی اور اس سے 8 سال بڑا زید شاہ اس کے قریب بٹھایا گیا تھا، اور یوں دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ مسکان اپنے چھوٹے سے گھر میں موجود تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کا وجود کانپ رہا تھا، اور ایک موٹی سی شال سے اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ اسی لمحے کو یاد کر رہی تھی
جب اچانک سے ولید اس کے پاس آیا۔ ارے مسکان میری جان، یہاں کیا کر رہی ہو؟ مام ڈیڈ تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تمہارے لیے ایک اہم بات ہے، جلدی سے آؤ۔ ولید نے فوراً سے اسے بتایا۔ اس کی بات سن کر مسکان چونک گئی تھی۔ وہ بھی ولید کے پیچھے پیچھے نیچے چلی گئی تھی۔ مسکان ولید کو اپنا بھائی ہی مانتی تھی، جو کہ اس سے محض چند سال چھوٹا تھا۔ وہ اس کے سوتیلے باپ کی پہلی بیوی سے تھا، پر آج تک وہ اسے ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح ہی چاہتی تھی اور اس کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی۔ جیسے ہی نیچے گئی تو فرزانہ بیگم نے اسے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مسکان تم اگلے ہفتے ہی پاکستان جا رہی ہو۔ اس فیصلے پر مسکان خوشی سے اچھلنے کودنے لگی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ مام، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں پاکستان جانے والی ہوں۔ گویا اسے یقین ہی نہیں تھا۔ فرزانہ بیگم نے اگلے ہی پل اس سے کہا، پر میری ایک شرط ہے۔ مسکان نے فوراً پوچھا، کیسی شرط؟ تبھی فرزانہ بیگم نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ولید بھی پاکستان جائے گا۔ ولید، جو کہ چائے پی رہا تھا، فوراً وہ چائے میز پر رکھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں مام؟ میں بھلا پاکستان کیوں جاؤں گا؟ میں یہاں کتنا آزاد ہوں، اپنی مرضی سے جو مرضی کر سکتا ہوں۔ میں پاکستان نہیں جانے والا۔ اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا، پر اس کی بات سن کر مسکان غصے سے بولی، ہاں مام، یہ کیوں بھلا پاکستان جائے گا؟ یہاں اس کی 3-4 گرل فرینڈز ہیں۔ وہاں اگر کسی کے ساتھ اس نے چکر چلایا تو ضرور اسے پولیس پکڑ لے گی۔ یہ بھلا کیوں جانے والا؟ فوراً ہی مسکان نے طنز کیا تھا۔ فرزانہ بیگم نے چپ کراتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب ولید صفائی دیتے بولا، میری پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا۔ فرزانہ بیگم نے ولید کو سمجھاتے کہا، ارے بیٹا، اپنی بہن کے ساتھ جاؤ گے تو صحیح رہے گا نا، ہم اسے اکیلے بھی تو نہیں بھیج سکتے، اور ویسے بھی مسکان کے ماموں نے اسے خاص طور پر بلایا ہے، وہ مسکان کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ فرزانہ بیگم نے گہری سانس لے کر کہا، جب اگلے ہی پل مسکان کے منہ سے نکلا، صرف وہی مجھے یاد کر رہے تھے، گویا اس نے سوال کیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ آج تک زید سے بات نہیں کر پائی تھی۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ شاید خود زید ہی مسکان کو واپس بلا رہا ہے۔ اگر مسکان کچھ پل اور وہاں رہتی تو شاید زور سے رونے لگ جاتی۔ تبھی فوراً اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور دوڑتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ ولید فوراً بولا، ارے اس کو کیا ہو گیا؟ بات بات پر رونے لگ جاتی ہے۔ اچھا، تو زید کو یاد کر رہی ہوگی۔ ولید نے بھی فوراً ہنستے ہوئے کہا۔ مسکان نے بھی یہ سنا تھا، لیکن اگلے ہی پل فرزانہ بیگم نے فوراً سے ولید کو چپ کروایا تھا۔ جاؤ دیکھو کیوں رو رہی ہے، اسے تسلی دو۔ میں تو بس اس دن کو کوستی ہوں جب ان دونوں کا میں نے جذبات میں آ کر نکاح کروا دیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ اتنا اکڑو ہے تو کبھی بھی اس کا نکاح نہ کرواتی۔ میری بچی کو کتنا تڑپا رہا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو کبھی بھی اپنی بچی کی زندگی نہ خراب کرتی۔ مجھے کہاں پتا تھا کہ وہ اسے اتنا تنگ کرے گا۔ آج تک بھی اس نے اسے ایک کال تک نہیں کی۔ فرزانہ بیگم اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ بھلے UK میں تھیں، لیکن ان کے گھر کا ماحول بالکل پاکستان کی طرح ہی تھا۔ ولید نے انہیں سمجھایا، ارے موم، کیا پتا وہ بات کرتا ہو اور مسکان آپ کو نہ بتاتی ہو۔ اس نے فوراً ہی سرگوشی کے ساتھ کہا، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہو۔ فرزانہ بیگم کہنے لگیں، ارے نہیں، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہوتی تو میری بیٹی مسکان مجھ سے شیئر کرتی۔ فرزانہ بیگم نے فوراً ہی یقین کے ساتھ کہا، پر ولید جانتا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ وہ افسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ چائے ختم ہونے کے بعد ہی وہ جلدی سے مسکان کے کمرے کے قریب گیا تھا، جب اچانک ہی مسکان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو شاید زید سے ہی بات کر رہی تھی۔ تم کب تک ایسے ہی چھپ چھپ کر مجھ سے بات کرو گے؟ کیوں مجھے منع کیا ہے کہ مام کو کچھ بھی نہ بتاؤں؟ میں پاکستان آ رہی ہوں۔ تم نے ہی کہا ہوگا نا ماموں کو کہ مجھے واپس بلا لیں۔ ولید نے جیسے ہی یہ باتیں سنی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگلے دن ولید مسکان سے ناراض ہو گیا تھا، جبکہ مسکان کا موڈ بہت اچھا تھا۔
ہینڈ بیگ لٹکائے وہ کہیں جا رہی تھی جب ولید نے اسے روک لیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ اکیلے اکیلے؟ آج تو تم نے مجھے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ پہلے تو ہمیشہ مال میں میرے ساتھ جاتی ہو تاکہ میرے کریڈٹ کارڈ سے ساری شاپنگ کرو۔ آج کسی خاص کے لیے شاپنگ کرنی ہے جو مجھے ساتھ نہیں لے کر جا رہی؟ ولید نے جیسے ہی اسے طنز کیا تو مسکان پلٹ کر بولی، آ جاؤ ساتھ، دیکھ لینا کس کے لیے شاپنگ کر رہی ہوں، اپنے لیے ہی کر رہی ہوں۔ پر ولید جانتا تھا کہ یہ تو بس ایک فارمیلٹی ہے۔ وہ دل سے بالکل نہیں چاہتی تھی کہ ولید اس کے ساتھ جائے۔ شام کو مسکان جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی تو ولید اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مسکان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، مسکان نے ناول بند کر کے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم وہ سچ کیوں نہیں بتا رہی موم کو؟ کیوں ان سے یہ سب کچھ چھپا رہی ہو؟ بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم اس سے باتیں کرتی ہو؟ جیسے ہی ولید نے یہ کہا تو مسکان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کس سے باتیں کرتی ہوں میں؟ وہ فوراً غصے سے بولی۔ جب اس کی بات سن کر ولید نے کہا، اور کس سے کرو گی؟ جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، جو تمہارا شوہر ہے، اسی سے کرو گی نا؟ تم زید سے بات کرتی ہو لیکن تم نے موم کو یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کافی عرصے سے نوٹ کیا ہے کہ تم چھپ چھپ کر زید سے بات کرتی ہو۔ ولید نے انگریزی میں یہ کہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے انگریزی میں ہی بات کرتا تھا کیونکہ بچپن سے وہ UK میں ہی رہ رہا تھا۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں، تم چھوٹے ہو، چھوٹے ہی رہو۔ اس کو غصہ آیا کہ آخر ولید کیوں جاننا چاہتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنی ماں سے چھپائی تھی۔ جب ولید اگلے ہی پل تڑپ کر بولا، میری کوئی بہن نہیں ہے، آج تک میں نے تمہیں اپنی بہن مانا کیونکہ تم ہمیشہ مجھے اپنا بھائی کہتی ہو۔ لگتا ہے کہ اس معاملے میں تم مجھے اپنا بھائی نہیں مانتی۔ یہ کہتے ہی ولید ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مسکان اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اس کا موبائل دوبارہ بجا۔ زید کی ہی کال تھی، لیکن اس نے فوراً سے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ایک ہفتہ ایسے گزرا کہ مسکان کو پتہ ہی نہ چلا، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب مسکان ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جا رہی تھی۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر وہ بہت زیادہ روئی۔ آخرکار وہ پاکستان پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو اسے لینے کے لیے جو آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ DSP زید تھا، جس نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ ولید پہلی دفعہ زید سے مل رہا تھا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک زید کو دیکھا، پھر فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زید نے بھی اسے ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ مسکان پیچھے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تھی۔ DSP زید صرف فون یا میسیجز پر ہی مسکان سے بات کرتا تھا، کبھی بھی وہ ویڈیو کال نہیں کرتا تھا، اور اب مسکان کے حلیے کو دیکھ کر وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا چکا تھا۔ یہ وہ مسکان تو بالکل نہیں لگتی تھی جو 10 سال پہلے ایک معصوم لڑکی کی طرح رہتی تھی۔ UK جا کر وہ بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ DSP زید یہی سوچ رہا تھا جب اس کی نظر مسکان پر گئی تھی، جو کہ اپنے ماموں کے گلے لگ کر ملی۔ قطب الدین نے بھی اپنی بھانجی کو خوب ڈھیر سارا پیار دیا۔ مسکان آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ اس کا وہی کمرہ تھا جو وہ کچھ سال پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ کمرہ جوں کا توں تھا، پر اس کے چہرے پر اداسی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ابھی تک زید نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ زید جو اس سے فون پر اتنی زیادہ باتیں کرتا تھا، آج سامنے ہو کر بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود ہی زید کے پاس جائے گی۔ اسے زید کا روم کا بھی پتہ تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ چھپ چھپا کر جلدی سے زید کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زید کا کمرہ بالکل خالی تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، شاید زید ٹیرس پر تھا۔ یہی سوچ کر وہ ٹیرس میں جانے ہی والی تھی جب اچانک سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے مڑی تھی۔ زید کو اپنے قریب دیکھ کر فوراً اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا چہرہ ایک دم سے لال ہو گیا۔ DSP زید اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا کوئی ملزم اس کے سامنے کھڑا ہو۔ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی چوروں کی طرح؟ پتہ ہے چوروں کو میں کیا سزا دیتا ہوں؟ زید نے سنجیدگی کے ساتھ مسکان کو غصے سے ڈراتے ہوئے کہا۔
جبکہ مسکان فوراً دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں تو تم سے ملنے آئی تھی۔ مسکان جو اس وقت نروس تھی، زید جیسے مضبوط بھاری بھرکم جسامت والے شخص کے سامنے بالکل ایک چونٹی کی مانند لگ رہی تھی۔ اچھا، کیوں؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ زید نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیوں نہیں آ سکتی ملنے؟ میں یہ بتانے آئی تھی کہ میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ اس نے اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ اگلے ہی پل اس کی بات سن کر زید کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اچھا، جان سکتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ ڈی ایس پی زید نے دیوار کے دونوں طرف ہاتھ جما کر اس کا راستہ روک لیا۔ کیونکہ تم نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا، نہ ہی مجھ سے صحیح سے بات کی ہے۔ پہلے تو اتنی بات چیت کرتے تھے، پہلے تو تم مجھے کہیں سے بھی ڈی ایس پی زید لگتے ہی نہیں تھے، اور اب جب میں تمہیں اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ تم کون ہو۔ میں نے کتنی دفعہ کہا میرے سامنے یہ ڈی ایس پی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں رعب جما کر کہا۔ اگلے ہی پل زید کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ فوراً اس سے دور ہو کر کہنے لگا، اچھا آؤ نا، اب آئی ہو تو بیٹھو۔ وہ فوراً سے اسے بیڈ پر لے آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مسکان کو پیار سے سمجھائے گا۔ مسکان، دیکھو، تم اس حویلی میں آ تو گئی ہو، اور تمہیں سب پتا ہوگا کہ 10 سال پہلے اس حویلی کے کیا رسم و رواج تھے۔ وہی رسم و رواج آج بھی قائم ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے تم بہت بدل گئی ہو۔ زید نے مسکان کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ مسکان سمجھ گئی تھی، تبھی فوراً بولی، اوہ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے چینج کر لوں۔ تو اسی بات کی ہی پرابلم ہے نا؟ اسی وجہ سے تم نے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی؟ دیکھنا، کل سے میں پوری کوشش کروں گی اپنا سب کچھ چینج کرنے کی۔ پرومس؟ مسکان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زید نے مسکرا کر اسے ہاتھ ملا کر پرومس لے لیا۔ ٹھیک ہے، پرومس۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کتنا چینج ہوتی ہو۔ چلو اب واپس جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ نہیں تو جو تمہارا باڈی گارڈ تمہارے ساتھ آیا ہے نا، اس نے مجھ سے سوال پوچھ کر مجھے ہلکان کر دینا ہے۔ زید نے فوراً اسے کھڑا کیا اور پھر اسے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ مسکان اپنے روم میں جانے ہی والی تھی کہ اس کے روم کے بالکل ساتھ ہی ولید کا روم تھا۔ جیسے ہی اس نے ولید کے روم میں جھانک کر دیکھا، لائٹ آف تھی۔ اس نے لائٹ آن کی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ ولید اپنے روم میں نہیں تھا، پر جیسے ہی اس کی نظر باہر لاؤنج کی طرف نیچے گئی تو ولید کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ولید! اس نے فوراً سرگوشی کی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور ولید کو سہارا دینے لگی۔ ولید، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ولید، جو کہ بالکل نشے میں دھت تھا، مسکان کی بات سن کر کہنے لگا، جانتی ہو نا کہ یو کے میں میرے کتنے مزے تھے؟ کہتا تھا موم کو کہ مجھے نہیں آنا یہاں۔ ڈیڈ نے بھی منع نہیں کیا، وہ تو موم کے سامنے کچھ بولتے ہی نہیں، اسی لیے تھوڑے سکون کے لیے باہر گیا تھا۔ اور یہ تم کیا مجھے سہارا دے رہی ہو؟ کبھی یو کے میں تو مجھے سہارا نہیں دیا، وہاں بھی تو میں خود کو ہی سنبھالتا تھا نا۔ چلو چھوڑو مجھے پلیز، اس نے غصے سے کہا۔ اگر زید کو پتہ چل گیا کہ تم اس حالت میں ہو تو وہ تمہیں جیل کے پیچھے کر دے گا۔ تم جانتے نہیں ہو، اس کی حویلی میں بس اسی کے اصول چلتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ مسکان اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کے روم میں لے کر گئی اور اسے خبردار کیا کہ وہ اس روم سے باہر نہ نکلے۔ خود وہ اپنے روم میں آ گئی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی اس نے اپنی موم کو کال کی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے ولید کو میرے ساتھ کیوں بھیجا؟ اب جانتی تھی نا کہ ولید وہاں بھی اسی کنڈیشن میں ہوتا تھا اور راتوں کو واپس آتا تھا۔ ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا کہ ولید نے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اسے سمجھا دیں کہ یہ یو کے نہیں ہے جہاں اسے کوئی نہیں پکڑے گا، بلکہ یہاں اس گھر میں پولیس والا رہتا ہے۔ اگر اس سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو زید اسے نہیں چھوڑے گا، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، آج تک میں نے اسے سنبھالا ہے، اسے سمجھا دیں۔ فرزانہ بیگم کو غصے سے کہا اور پھر جلدی سے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے آنسو بہا رہی تھی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے اٹھ گئی تھی
فجر کی نماز پڑھ کر اسے زید کی بات یاد آ گئی تھی، تو جلدی سے اس نے مفلر اپنے گلے میں لپیٹ لیا اور ایسے ہی کچن میں چلی گئی۔ لیمو پانی بنا کر ولید کے روم میں آئی اور اسے ہوش دلانے لگی۔ جیسے ہی ولید اٹھا تو اسے یاد آ گیا تھا کہ پچھلی رات اس نے کون سی غلطی کی ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ مسکان سے معافی مانگنے لگا، لیکن مسکان اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بس کانچ کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ ولید نے ایک گھونٹ میں پانی پیا تو اسے مکمل طور پر ہوش آ گیا۔ اچھا نا، مجھے معاف کر دو، ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہو، کتنا سنبھالتی ہو، کیا تم یہاں مجھے نہیں سنبھالو گی؟ اور میں تو تمہیں خوشخبری دینے والا تھا کیونکہ تمہاری بھابھی مل گئی ہے، ولید نے شرارت سے کہا۔ مسکان جو اس کا چہرہ دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اس کی یہ بات سن کر فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کون بھابھی؟ صاف صاف بتاؤ، کل تم کہاں گئے تھے؟ تمہاری حالت ایسی کیوں ہوئی؟ جب ولید نے جلدی سے اسے بتایا، ارے کل رات میں اپنے ڈیڈ کے کچھ دوستوں کے بیٹوں کے ساتھ گیا تھا، وہیں پر مجھے ایک لڑکی ملی جسے میں بہت پسند آیا، اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دے دیا ہے، اب تو لگ رہا ہے کہ میری بات بن جائے گی۔ جیسے ہی مسکان نے اس کی بات سنی جو خوشی خوشی یہ بتا رہا تھا، تو فوراً سے بولی، ولید پہلے بتا دوں کہ یہ یوکے نہیں ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب ولید نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں مجھے پتا ہے یہ یوکے نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ میں ابھی سولی پر چڑھ جاؤں اور تمہاری طرح بیٹھ جاؤں، میں ایسا نہیں کرنے والا، پہلے بتا دوں۔ ویسے بھی آج میں پہلی دفعہ اس کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، اس کا نام میرال ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ ولید یہ کہتے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا۔ مسکان نے اپنی آنکھیں گھمائی اور وہاں سے چلی گئی۔ پر رات کو جب ولید واپس آیا تو اس کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ مسکان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ ولید خوش ہوگا، پر ایسا رد عمل دیکھ کر اسے بھی کافی فکر ستانے لگی تھی۔ تب رات کے وقت ولید کو اپنے روم میں بلایا اور پوچھا کیا ہوا۔ ولید نے اداس ہو کر بتایا، دراصل میرال مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، ابھی میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ میرال کا تو پہلے سے ہی ایک بوائے فرینڈ ہے۔ ولید نے جیسے ہی یہ بات اداس ہو کر بتائی تو اس کی بات سن کر مسکان نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اتنا ہنسی کہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ولید بھی اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے جب ایک روز ولید بہت زیادہ پریشانی میں تھا۔ جیسے ہی مسکان نے اس سے پوچھا تو بولا، میرے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو مسکان بھی افسوس کرنے لگی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ولید کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب کہنے لگا، مجھے بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ جانا ہوگا، وہ سب کہہ رہے تھے کہ اسی جگہ پر سب اکٹھے ہوں گے جدھر میرال رہتی تھی۔ یوں ولید بھی وہاں چلا گیا۔ اسی رات کو جیسے ہی مسکان نے زید کو کال کی تھی جو ڈیوٹی پر گیا تھا، تبھی زید نے اسے کہا تھا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی نا؟ میں جو بھی فیصلہ کروں گا تمہیں منظور ہوگا نا؟ مسکان فخر سے بولی تھی، میں تم پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتی ہوں، تم جو بھی فیصلہ لوگے، ایک ڈی ایس پی ہونے کے ناطے وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ یوں زید نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ شاید مسکان جانتی نہیں تھی کہ ڈی ایس پی زید شاہ جس کو گرفتار کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ولید ہے، جس پر میرال کی موت کا الزام لگا تھا، اور وہ اس وقت ڈی ایس پی زید کے فارم ہاؤس میں ہی تھا۔ وہیں دوسری طرف مسکان زید کا انتظار کر رہی تھی جو کہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے جب قطب الدین شاہ اپنی بھانجی کے پاس آئے۔ انہوں نے غصے سے مسکان سے کہا، کیا تمہارے اس منہ بولے بھائی کے باپ نے یہی تربیت کی ہے؟ ابھی آئے ہوئے اسے اتنا وقت نہیں ہوا کہ اس نے ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ جب مسکان ان کی بات سن کر فوراً بولی، ماموں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ولید ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں، میرا سگا بھائی نہیں ہے، پر میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سارا بچپن اسی کے ساتھ گزرا ہے، اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور ولید کہاں ہے؟ جب قطب الدین صاحب نے اسے بتایا کہ ولید کو جیل ہو گئی ہے، یہ سن کر مسکان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ فوراً بولی ماموں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور زید کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ زید نے ہی اسے جیل کی سزا سنائی ہے اور میں نے خود زید کو کہا ہے کہ اسے ایسی سزا دو کہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ اس کا UK نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ DSP زید کے پاس ہی میرال کا کیس آیا تھا اور جیسے ہی تفتیش ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ میرال آخری دفعہ ولید سے ہی ملی تھی۔ مسکان نے جیسے ہی ماموں کی بات سنی تو انہیں یقین دلانے لگی۔ ماموں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ولید مجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا۔ ہاں اسے میرال پسند تھی، پر اسے پتہ چلا تھا کہ میرال کا پہلے سے ہی افیئر ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے اسے پتہ چلا کہ میرال کی موت ہو گئی ہے۔ وہ اسی کا افسوس کرنے میرال کے گھر گیا تھا۔ اسے کیسے جیل ہو سکتی ہے؟ زید ایسا فیصلہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ ٹھیک فیصلہ لے گا۔ اس کے پاس آخر کیا ثبوت ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اور زید کہاں ہے؟ مسکان کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زید اس طرح بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ لے گا۔ وہ پوری رات انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کی موم کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ اپنی موم کو کیا جواب دیتی کہ ولید تو اس کا خیال رکھنے آیا تھا، پر وہ خود ہی جیل کے اندر چلا گیا۔ فرزانہ بیگم تو پہلے سے اور بھی زیادہ مسکان کو زید کے خلاف کرنے لگی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، ہمیشہ رشوت لیتے ہیں۔ ضرور کسی نے پیسے دے کر زید سے یہ کروایا ہوگا۔ مسکان نے اپنی ماں کی بات سن کر جھٹ سے کہا، موم یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، زید ایسا نہیں ہے۔ فرزانہ بیگم نے اسے سمجھایا، بات تمہارے بھائی کی ہے، کیا بھول گئی ہو؟ اس نے تمہارا کتنا ساتھ دیا۔ UK میں تو تمہارا دل نہیں لگتا تھا، ولید کی وجہ سے ہی تم اتنا ٹک پائی ہو۔ اب تم اسی کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو۔ اگر دم ہے نا تو جا کر زید سے کہہ دو کہ اگر ولید کو اس نے رہا نہیں کیا تو وہ تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دے۔ فرزانہ بیگم نے اسے جیسے ہی کہا تو مسکان یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مام یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا جب فرزانہ بیگم نے فوراً کہا، بھول گئی ہو تمہارا بھائی جیل کے پیچھے ہے۔ کیا تم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ زید سے یہ کہو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے؟ اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تو پھر جلدی سے تمہارے بھائی ولید کو جیل سے آزاد کروائے۔ تم یہ بات ضرور زید سے کہو گی، یہ میرا حکم ہے، سمجھی؟ فرزانہ بیگم نے فوراً کہا اور پھر جلدی سے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ مسکان گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ غصے سے اپنے بال دبوچنے لگی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی، ایک طرف اس کی موم تھی اور دوسری طرف زید، اور وہ جانتی تھی کہ زید نے جو فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ بہت ہی احمقانہ ہے۔ 3-4 دن تک زید نے حویلی میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ چوتھے دن جیسے ہی مسکان کو خبر ہوئی کہ زید اب واپس آ گیا ہے تو وہ اسی حلیے میں زید سے ملنے مردانہ خانے میں جانے لگی، جب اگلے پل اسے ملازم نے روک لیا تھا۔ بی بی جی آپ اندر نہیں جا سکتی۔ ملازم کی بات سن کر اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ میں کیوں اندر نہیں جا سکتی؟ مجھے زید سے ملنا ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا، لیکن ملازم ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دیکھیں بی بی جی، بڑے صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جائے، کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ ملازم نے سر جھکا کر دوبارہ سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن مسکان نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، بلکہ وہ دھڑلے سے اس کا راستہ توڑ کر فوراً اندر چلی گئی تھی، جہاں DSP زید خان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اہم میٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا ٹیبل تھا جس پر میپ پھیلایا ہوا تھا، اور وہ ان سب کو سٹک سے سمجھا رہا تھا۔ اگلے ہی پل مسکان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مسکان رات والے حلیے میں ہی اس کے پاس آئی تھی۔ DSP زید، تم نے اچھا نہیں کیا میرے بھائی کو جیل کروا کر۔ تم نے کیا ظاہر کیا ہے کہ تم بڑے انصاف کرنے والے ہو؟ آخر یہ کیسا انصاف ہے؟ میرا بھائی بے گناہ ہے، اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔
کس مقصد کے تحت تم نے اسے جیل میں ڈالا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ فوراً اپنے دونوں بازو فولڈ کر کے اسے غصے میں بولی تھی، جبکہ زید تو اسے یہاں دیکھ کر ہی غصہ ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زید نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر لے جا کر غصے سے کہا تھا۔ جب مسکان نے اس کی بات سنی تو فوراً اونچی آواز میں بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو جیل میں ڈالنے کی؟ کیا تم لوگ ایسے ہی کسی بھی بے گناہ کو کسی کی باتوں میں آ کر جیل میں ڈال دیتے ہو؟ کیا یہی تم لوگوں کا قانون ہے؟ مسکان نے فوراً سے کہا تھا۔ وہ دو ساتھی جو کہ ڈی ایس پی زید کے پاس آئے ہوئے تھے، وہ بھی شرمندگی سے سر جھکا چکے تھے۔ جب زید نے ان کی طرف اشارہ کر کے اس کی موجودگی کی مسکان کو احساس دلانے کی کوشش کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کا جواب دو۔ تم اس حلیے میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مسکان، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ ہماری حویلی کے رسم و رواج کو اپنا لو، لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ زید نے اسے غرا کر کہا تھا، جبکہ مسکان اس کی بات سن کر آنسو بہا کر بولی تھی، تمہیں میری باتوں کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں بس اس چیز کی فکر ہے کہ میں اس حلیے میں آ گئی۔ میرے حلیے کو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ میرے بھائی کو رہا کرو، میں اس کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گی۔ اس نے تیوری چڑھا کر کہا تھا۔ وہ اسی جگہ پر جم کر کھڑی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اسے یہاں سے ہلا نہیں سکتا۔ جب اگلے ہی پل زید کو اس پر غصہ آیا تو بازو سے دبوچ کر وہ اسے جلدی سے مردان خانے سے باہر لے کر آیا تھا۔ اب وہ اسے حویلی کے دوسرے حصے میں لے جا کر اس کے روم میں لے آیا تھا۔ غصے سے اسے کمرے کے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر مسکان سٹ پٹا کر رہ گئی۔ یہ کیسی حرکت ہے زید؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ مسکان زور زور سے دروازہ بجانے لگی تھی، جبکہ وہیں دوسری طرف زید آرام سے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً رات کے وقت اپنے کام سے فارغ ہوا تھا۔ جب اپنے روم میں جا رہا تھا تو اسے اچانک سے مسکان کا خیال آیا۔ ابھی بھی اس کا دروازہ باہر سے بند تھا، جبکہ اندر مسکان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے جیسے ہی محسوس ہوا کہ دروازہ کھلا ہے تو تڑپ کر اٹھ کر دروازے کے پاس آ گئی، اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، جب فوراً ڈی ایس پی زید اندر آ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ اسے تحمل سے بتانے لگا، دیکھو میں تمہیں آرام سے سمجھا رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ولید نے کچھ بھی نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو سارے ثبوت ملتے، لیکن فی الحال میں ولید کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، تو یہ بات بھی سچ ہے کہ ولید آخری دفعہ میرال سے ملنے گیا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے جیل میں ڈالا ہے۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے کہ فکر مت کرو، جب پتہ چل جائے گا کہ اصلی مجرم کون ہے تو پھر اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ زید نے اسے آرام سے ٹھنڈے لہجے میں سمجھایا تھا، جب مسکان اس کی بات سن کر کہنے لگی، نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ میرے بھائی کو اسی وقت تم جیل سے رہا کرو۔ تم سب لوگ ایسا ہی کرتے ہو، دوسرے لوگوں کو تسلی دیتے رہتے ہو، اور ایسے ہی سال اور کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر زید سر تھام کر رہ گیا تھا کہ وہ اس بے وقوف لڑکی کو کیسے سمجھائے۔ وہ وہاں سے جانے ہی والا تھا جب اگلے ہی پل اس کے کانوں میں مسکان کی آواز آئی، ڈی ایس پی زید، اسے آزاد نہیں کرنا تو پھر مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر اس کے قدم اسی جگہ پر جم کر رہ گئے تھے۔ وہ فوراً واپس مڑا اور آنکھیں نکال کر غصے میں اس سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، جب مسکان نے دوبارہ سے پورا اعتماد لہجے میں اس سے کہا، میں نے یہی کہا ہے کہ اسے آزاد نہیں کرنا تو مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ولید باہر سے آیا ہے
تو وہ ایسے کام کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر زید اب اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا، پر مسکان ذرا بھی نہیں ڈری تھی۔ وہ کوئی ڈرپوک اور سہمی ہوئی لڑکی بالکل نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے حق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے۔ وہ اسی جگہ پر جم کر کھڑی رہی۔ جب زید اس کے پاس آیا تو اگلے ہی پل اس نے مسکان سے یہ پوچھا تھا کہ اب تم اس بات سے بھی انکار کرو گی کہ ولید 3-4 دنوں سے کیسی حرکت کر کے یہاں آتا تھا؟ وہ جب بھی گھر آتا تھا وہ ہوش میں نہیں ہوتا تھا۔ کیا تم اس بات سے بھی انکار کرو گی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی بات سن کر مسکان کا چہرہ جو غصے میں تھا ایک دم سے پھیکا پڑ گیا۔ وہ تو اب زید سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، فوراً سے اپنی نظریں چرانے لگی تھی۔ جب زید نے اسے کہا، بولو نا مسکان، کیا ہو گیا جو تم اپنے بھائی کے لیے اتنی گواہی دے رہی ہو؟ کیا اب تم اس بات سے بھی انکار کرو گی کہ ولید کی عادتیں خراب ہیں؟ میں نے خود تمہیں دیکھا تھا ولید کو سہارا دے کر تم کمرے میں لے جا رہی تھی، تو کیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو تم اسے سہارا دے رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی باتیں سن کر مسکان کا منہ ایک دم بند ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈی ایس پی زید تھا۔ اس کی حویلی میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا، اس کی نظر سے کوئی بھی چیز بچتی نہیں تھی۔ ڈی ایس پی زید نے اسے تھوڑا کمزور پڑتا ہوا دیکھا تو فوراً سمجھانے لگا کہ دیکھو 3-4 دن بعد تمہارا منہ بولا بھائی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور بالکل سدھرا ہوگا۔ وہ پاکستان آیا ہے تو بالکل سدھر کر واپس جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اور رہی بات تمہیں آزاد کرنے کی، تو خبردار جو آج کے بعد تم نے ایسی بات اپنی زبان سے بھی نکالی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سارے معاملے میں ہمارے رشتے کو بیچ میں لے کر آؤ، لیکن میں جانتا ہوں یہ تمہاری باتیں بالکل نہیں ہیں، تم ایسی بالکل نہیں ہو۔ یقیناً پپھو نے تمہیں کہا ہوگا۔ میں جانتا ہوں پپھو ہم سے ناراض ہیں کیونکہ ڈیڈ ان کی دوسری شادی کے خلاف تھے۔ ڈیڈ اس بات کے خلاف تھے کہ وہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن چھوڑو، پرانی باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اب آرام سے یہیں پر بیٹھی رہو۔ یہ کہتے ہوئے زید لمبے ڈگ بھرتا ہوا پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مسکان گہری سانس خارج کر کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس طرح سے زید کے خلاف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈی ایس پی زید وہی کرے گا جو اسے صحیح لگے گا، بلکہ اب تو شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ولید کی عادتوں کا سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ولید ان سب کا عادی تھا۔ 1 ہفتہ بیت گیا تھا اور پھر اس روز ولید رہا ہو کر واپس آ گیا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اصلی مجرم وہی تھا جس کے ساتھ میرال کا افیئر تھا۔ مسکان بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل ڈی ایس پی زید نے مسکان کو یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ولید اس حویلی میں نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ سن کر وہ حیران ہو گئی۔ جب ڈی ایس پی زید نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر ولید ہماری حویلی میں رہے گا تو اسے اپنی عادت چھوڑنی ہوگی، اسے سدھرنا ہوگا، اور یوں آہستہ آہستہ ولید سدھرنے لگا، جبکہ مسکان اور زید کے بیچ جو غلط فہمی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ ایک رات زید اپنے کام میں مصروف تھا جب مسکان نے زید سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن بہت غصہ کر لیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی اور غصے میں نے کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر زید مسکرا دیا اور مسکرا کر آنکھ دبا کر اسے بولا، یہ معافی تو میں تم سے رخصتی کے بعد وصول کروں گا۔ یوں کچھ ہی عرصے بعد قطب الدین شاہ نے اپنی بہن کو واپس پاکستان بلایا تھا تاکہ مسکان کی رخصتی کر سکیں، تاکہ زید اور مسکان اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ کچھ عرصے بعد ہی فرزانہ بیگم واپس پاکستان آ گئی تھیں۔ ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ فرزانہ بیگم بھی راضی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے بہت شکوے کیے تھے، جو کہ اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر مسکان کو واپس تو بلا چکے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی اپنی بہن سے کوئی بات نہیں کی تھی۔
کیونکہ وہ اسی وجہ سے ناراض تھے کہ اس کی بہن نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر دوسری شادی کر لی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ واپس UK چلی گئی تھی۔ ولید بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ مسکان زید کے ساتھ اپنی نئی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ساری پڑھائی پاکستان میں ہی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زید تو ویسے ہی اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا اور یوں مسکان اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتی تھی۔